سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا کہ جو کل حسینیہ آغا باقر میں تشریف لائے، ان کے لیے بھی اظہار تشکر ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ میں نے آج بھی کہا اور کل واپسی پر بھی کہا کہ جو کل ہم نے وہاں منظر دیکھا حسینیہ آغا باقر میں، اندر امام باڑے سے باہر صحن تک، اور مجھے ایسا احساس ہوا جو میں نے ابھی جملہ تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں کہا ہے۔ کل مجھے یہ پہلی بار ایسے مجمع میں احساس ہوا کہ لگا یہ پورا مجمع جو حسینیہ آغا باقر میں تھا، مجھے بالکل لگا کہ یہ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی خاندان ہے جس کے گھر میں واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کسی دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجلسیں پڑھتا ہوں، ممبر پر رہتا ہوں، مجمع میں نظر رہتی ہے، ہر طرف کون کیا کر رہا ہے معلوم رہتا ہے۔ پورے مجمع میں حسینیہ آغا باقر کے آخر تک اندر میں نے کسی دو صاحبان کو مجلس کے بعد، پروگرام کے بعد، تدفین سے پہلے ایک دوسرے کو بات کرتے ہوئے اور ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ فطرت ہوتی ہے، کسی بات کو ہنس دیے نہیں۔ اس تہذیب کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر میں صمیم قلب سے، دل سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کل وہاں تشریف رکھتے تھے اور جو آج یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہمیں احساس ہوا کہ لکھنؤ میں ہم نے اگر 50 سال ذاکری کی ہے ممبر پر قاری ناظمیہ کے، تو اس کے سلسلے میں آپ کی محبتیں ساتھ رہی ہیں۔ زندگی کٹ گئی اس لکھنؤ میں مجلسیں پڑھتے ہوئے، اور پوری دنیا میں، لیکن لکھنؤ اس سال عشرہ ناظمیہ میں 51واں سال ہوگا ہمارا۔ بہت سے لوگ مختلف جگہوں پر دان دشنی اختیار کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کم سے کم کچھ نہ کرو تو اس 50 سال کا اتنا ہی صلہ دے دو کہ برائی کرنا بند کر دو، غلط تنقیدیں کرنا بند کر دو۔ نہ تو ممبر پر آ سکتے ہو، نہ ممبر سے کسی کو اتار سکتے ہو، تو تنہائیوں میں ایک دوسرے کے خلاف اس گناہ بے لذت سے کیا حاصل؟ غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا۔ الحمدللہ اس مجمع سے میرا خطاب نہیں ہے، جہاں تک میری آواز جائے۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام افراد کا جو اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ بات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے عزیز جناب حجت الاسلام مولانا ظہیر عباس صاحب اللہ نے ہماری درخواست کو منظور کیا۔ بہترین عالم ہے، بہترین خطیب ہے، اور اس مجمع میں اس وقت جو تشریف رکھتے ہیں، جو جا چکے، ایک سے ایک نمائندہ علماء اور خطبہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ قوم کی امانت ہے، اور یہ جہاں ہے جس انداز میں اپنی بات کر رہا ہے اس کی قدر ہونا چاہیے۔ یہ وقت بہت کم ملتا ہے زندگی میں، اور اس لیے بس آپ سے درخواست کروں گا، اندر آئیے۔ آئیے یہاں تشریف رکھیے۔ اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں تمام حضرات کے لیے۔ نام بنام لیتا، بات کرتا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ بس اب میں درخواست کروں گا جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ سے، اور چونکہ خود گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں وہاں جا کے بیٹھ کے وہاں سے سنوں گا۔ نیر بھائی آپ کا شکریہ، ہمارے جرار بھائی ان کا شکریہ، اور ان سے پہلے جو ہمارے نائب صاحب ان کے لوگوں نے اس وقت کلام اپنا پیش کیا، جو والہانہ انداز ہوتا ہے اس کو سارا مجمع جانتا ہے۔ میرے اس مجمع میں جناب بہت دور سے تشریف لائے ہوئے حضرات، محمد میاں ہمارے مولانا، یوسف میاں ہمارے، جناب مولانا ناظم صاحب اللہ، سید صاحب اللہ، ہمارے حضرات علماء جہاں تشریف لائے جہاں، ان سب کے لیے انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں تمام حضرات کا جہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جناب مولانا ظہیر عباس صاحب اللہ، یہ میرا تشریف ہے کہ آپ سب حضرات مل کر ایک مرتبہ اس مرحومہ کے لیے سال ثواب فرما دیں کہ جو بہت ہی مجلسی تھی اور بہت عزادار حسین تھی، اور زندگی میں انہوں نے، میں ایک بہت فخر سے اور یقین سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 63 سال کا میرا ساتھ تھا، اور 63 سال میں نے کسی کی برائی تو بات کسی کی ہے، میں نے کسی کی کبھی شکایت بھی ان کی زبان سے نہیں سنی، اتنے بڑے خاندان میں رہ کر۔
کبھی کسی کی شکایت بھی نہیں سنی. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دل و دماغ میں یہ کردار بن جائے کہ ہم کس کی کنیز ہیں اور کس کے غلام ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا، اظہار فاطمہ بنت جناب سید آل محمد زیدی صاحب، جن کے والد جناب میر وارث حسن صاحب، جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کیا کہ جو اگرچہ بہت بڑے اسٹیٹ میں اور بہت بڑی ریاست کے مالک تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس پر نہیں فخر کیا، بلکہ ہمیشہ وہ کتنا ذکر اہل بیت کو رائج کر سکتے ہیں، آگے تک بڑھا سکتے ہیں. چھوٹا سا گاؤں ہے، ایک امام باڑہ ہے، 4 5 10 گھر ہیں، لیکن جب تعزیہ نکلتا ہے چہلم کا، وہاں خانہ سج گیا ہوگا، جب تعزیہ نکلتا ہے عاشور اور چہلم میں کم سے کم 1 1.5 لاکھ ہندو بھائیوں کا مجمع ہوتا ہے جو اس تعزیے کی زیارت کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں. 1.5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہوگا، اپنے اپنے دراز کھیتیاں سب عزاداری کے لیے قربان. 10 آدمیوں کا گھرانہ ہوگا، 20 آدمیوں کا گھرانہ ہوگا. یہ سارے ہندوستان میں اسی گھر سے تعلق رکھتی تھیں یہ مرحومہ بھی، اور ان کے تمام بیٹے بچے داماد سب یہاں موجود ہیں. سب کو اللہ کا شکر، انہوں نے ہمیشہ محبتیں دی ہیں، اور پورا خانوادہ ہمارا جو یہاں موجود ہے، ہمارے تمام خانوادے سرکار نبی ملت کے جتنے افراد یہاں تشریف فرمائے، ان سب کے لیے بھی میں ایک بار درخواست کروں گا کہ آپ سب مل کر ان مرحومہ کے لیے ایصال ثواب فرمائیں.